دو ہفتوں سے ہم فتوح الغیب کا مقالہ نمبر 18 کا بیان کر رہے ہیں، اور اسی تسلسل میں چونکہ وہ اور اس کا عنوان تھا شکوہ کرنے کی ممانعت، تو اسی کے تسلسل میں آگے بڑھتے ہیں۔ اور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اگر حالت ولایت میں ہو اور آتش خواہش فرو ہو چکی ہو جو کہ قدم ثانی ہے، تو امر باطن کی اتباع کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو، اور اگر حالت بدلیت، غوثیت اور صدیقیت میں ہو جو کہ مراتب کی انتہا اور بلند مقامات میں بلند تر ہیں، تو اس کی تفسیر میں شاہ عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ امر باطن کی تعریف یہ ہے کہ امر باطن سے مراد صحیح القلب آدمی کو یقین صافی حاصل ہوتا ہے، یا صریح قول و فعل مراد ہے۔ اب مراتب ولایت ہے، مرتبہ ولایت سے اوپر حالت بدلیت ہے، اس سے بلند تر خطبیت و غوثیت، اور مرتبہ نبوت سے نیچے باقی سب مراتب سے اوپر مرتبہ صدیقیت ہے۔ تو فعل خداوندی پر خوشی اور موافقت کرتے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس کے اوپر خوشی اور موافقت کرتے ہوئے اس میں فنا ہو جاؤ، خضا و قدر کی راہ سے یکسو ہو جاؤ، اس سے معارض و مزاحم نہ بنو، یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، اور کسی چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ پہ شکوہ نہ کرو۔ اگر اب تقدیر کی یعنی خضا و قدر سے راضی ہو جاؤ، یعنی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ، جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ ظاہر میں اگر آپ کا نفس آپ کو اس سے دور کرے تو آپ اپنے نفس کے خلاف جاؤ، اس کی خلاف ورزی کرو، کیونکہ وہ آپ کو خدا سے دور کرتا ہے، اس لیے کہ میری خواہشات میرے نفس کے تابع ہیں، اور میرا نفس شیطان کی پکڑ میں ہے۔ تو لہذا بندگی کا صحیح تقاضا یہ ہے کہ آپ کبھی بھی خضا و قدر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کرو۔ اب ہم لوگ اگر ہماری کوئی دعا قبول ہوتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا فضل ہو گیا ہے، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے تو پھر استغفر اللہ کچھ اور غلط سوچتے ہیں، تو یہ بندگی کے خلاف ہے۔ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بہتری رکھتا ہے۔ تو بندگی کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم خضا و قدر پہ راضی رہیں، نفس اور اس سے اور یکسو ہو جاؤ، اس سے معارض و مزاحم نہ بنو، نفس و خواہش کو مسترد کر دو۔ اچھا، 10ویں مخالے میں گزر چکا ہے کہ امر مباح کے متعلق ہے جس میں حکم شرعی وارد نہیں اور واجب یا ممنوع نہیں۔ اچھا، مخلوق کے سامنے قضاء و قدر کے حوادث و نوازل کی شکایت نہ کرو، کیونکہ کئی مرتبہ میں اپنی نجی گفتگو محفلوں میں بھی آپ لوگوں سے بیان کیا کہ ہماری کسی پریشانی کو یا ہماری کسی مصیبت کو لوگوں کے سامنے اظہار کرنا دراصل نادانی ہے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شکایت کرنا ہے، اور وہ بندگی کے خلاف ہوتی ہے۔ تو ہمارے پہ اگر کوئی بلا آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور اس کو جو ہے معرضہ کریں، اور اللہ ہی سے اس کی جو ہے اس کے حل کے لیے دعا کریں۔ بندوں سے کہنے سے یعنی آپ نادانی میں ہو جاتا، اللہ معاف کرے ہم کو، مگر اس بات کو سوچنا چاہیے کہ بھئی کیا اس کا حل بندے کے پاس ہے؟ کیا نہیں ہے؟ تو جس کے پاس حل نہیں ہے، آپ اس کے پاس اپنے مسئلے کو لے کے کیوں جاتے ہیں؟
حل اللہ کے پاس ہی ہے، جب اللہ چاہیں گا تو اب ظاہر میں اگر جو بندے بھی مدد کریں گے یا آپ کے تعاون کریں گے وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر دو اور حوادث و نوازل کی شکایت نہ کرو۔ یہ بہت بہت بری بات ہے، خدا سے بہت بڑی دوری کا سبب بنتا ہے یہ، اور ہم لوگ یہ آج اسی طور طریق میں لگے ہوئے ہیں، ہم محسوس نہیں کرتے کہ بھئی ہم اپنی پریشانیوں کا اظہار غیر کے سامنے کرتے رہتے ہیں۔ اس سے بچو، یہ آپ کو اللہ سے دور کرتی رہتی یہ باتیں۔ اگر اللہ کا بندہ، اللہ سے محبت رکھنے والا، اللہ کی قدرت کو ماننے والا، اس کی خالقیت کے اوپر یقین رکھنے والا بندہ کبھی جو ہے غیروں سے اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو خوف رہتا ہے کہ بھئی میں جب یہ چیز اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تو میں غیروں سے اس کی شکایت کیسا کروں؟ تو اس کے اندر جو ہے اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے، اور وہ پروردگار عالم اس سے خوش ہوتا، اور اس کی وہ پریشانی اور وہ جو بھی تکالیف ہے اس کو اللہ تعالیٰ حل کر دیتا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ یہ امتحان میں اپنے بندے پہ، یہ امتحان میری طرف سے تھا، مگر میرا بندہ میری طرف ہی رجوع ہوتا ہے، کسی اور کی طرف نہیں جاتا، تو وہ بندے کے جو ہے کے لیے بہت کامیاب چیز ہوتی ہے۔ بس جب تم ایسا کر لو گے تو اگر قضا و قدر تمہارے حق میں ہوئی، یعنی کہ نفس و طبع کے مطابق ہو، مثلا غنا و عافیت، فراغت و راحت وغیرہ، جن کا تعلق لطف کے ساتھ ہے، تو خداوند کریم تمہیں پاکیزہ زندگی اور لذت و سرور میں اضافے سے نواز دے گا، یعنی ان میں سے عمدہ نعمت پر شکر کرو، قسمت پر رضا، فضل و رحمت پر خوشی، منعم کا شہود، اور اس سے اوپر نعمت کو نہ روکنا ہے۔ اور اگر شر ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حال میں بھی اپنی طاعت میں تمہاری حفاظت فرمائے گا اور ملامت دور کر دے گا کہ نفس و طبع کے خلاف ہو، مثلا فخر و غنا اور تفرقہ و علم یعنی غم وغیرہ، جن کا تعلق خیر و ناراضگی سے ہے، لیکن یہ لطف خفی کو متضمن ہے، اور تمہیں تم سے دور غائب کر دے گا حتیٰ کہ وہ مصیبت ٹل جائے گی۔ جیسا کہ رات ختم ہوتی ہے تو صبح نمودار ہو جاتی ہے، اور جاڑے کے بعد گرمی کا موسم آتا ہے، کہ غلبہ محبت و رضا و شہود کے میلان کی وجہ سے رنج و زحمت کو محسوس نہیں کرو گے، اور یہاں بھی زندگی خوش و خرم گزرے گی۔ رات دن کا انقلاب اور سردی اور گرمی کی آمد و رفت یہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے، یعنی تمہارے احوال کی تبدیلی، غم و محنت کا جانا اور شادی و راحت کا آنا ایک نشانی ہے جو کہ اہل عبرت عقلمند حضرات کے لیے اختلاف لیل و نہار میں رکھ دی گئی ہے، یعنی سمجھدار آدمی ان کو جو ہے رات اور دن کے آنے جانے سے ان باتوں کو بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس کے اوپر ایک شاعر کا شعر ہے، شاعر میں سمجھتا ہوں بیکل اتساہی کا شعر ہے، یہ اچھا شعر ہے کہ یوں ہی کیا کل بھی میرے گھر میں اندھیرا ہوگا، یوں ہی کیا کل بھی میرے گھر میں اندھیرا ہوگا، رات کے بعد سنا ہے کہ سویرا ہوگا۔ تو ہر رات کا سویرا ہوتا، تو کوئی ایسی رات نہیں ہے جس کا سویرا نہیں ہوتا، تو بڑے کوئی پریشانی کوئی غم ہو، اس کی جو ہے اس کا ایک ہی حل ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو قائم رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع رہیں، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ رات ٹل جائے گی اور سورج طلوع ہوگا۔ اس سے عبرت حاصل کرو، اچھا، اور اپنے حال کو اس کو قیاس کرو۔ آدمی پر حوادث و مصائب اور مشقتوں کے نزول میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اسے محنت و ریاضت کی کٹھالی میں ڈال کر
بشری قدورتوں اور طبعی آلائشوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اب محبت کرنے والے ایسی باتیں سمجھاتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت یا مشقت آپ کے اوپر آئی تو اس کو یہ سمجھو کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کرنے کے لیے، آپ کو اپنی طرف بلانے کے لیے، آپ کو اپنی محبت سے نوازنے کے لیے یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، یہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ جیسے ابھی ہم ذکر کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قرآن شریف میں ذکر ہوا، تو جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو جبریل امی آگے بولے کہ یا ابراہیم کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ تو بولے میرا رب تم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اس وقت بھی جو آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے آگ ہے اور آگ کے اندر ہے، اس وقت بھی جبریل علیہ السلام کی مدد لینا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پسند نہیں فرمائے، اور بولے کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے زیادہ جاننے والا۔ تو وہ ادا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اللہ اکبر، کیسا دوست ہے میرا، کیا پیارا دوست ہے کہ ایسے وقت بھی میری طرف توجہ کرا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے آگ، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کی جگہ بن جا۔ تو اب وہ آگ میں بیٹھے رہے، وہیں پر جنت سے ان کو میوے آتے، جنت کی غذائیں آتی۔ تو یہ اخلاص کا ایک پیمانہ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا کہ جیسے پیرانے پیر سرکار کئی مرتبہ اپنے ارشادات میں اس سے پہلے بھی فرمائے کہ ایمان والا خلق اگر مگر لیکن نہیں جانتا، تو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور میرے کو اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا ہے، یہ امتحان ہے اس کی طرف۔ تو بس دعا کرو کہ اللہ میرے کو امتحان میں ثابت رکھے، مصیبت ہے، مشقت ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، وہ سب کا حل اللہ کے پاس ہے۔ تو جب بندہ اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، تب اولیاء اللہ کی جب آپ تاریخ پڑھیں گے، جب ان کے واقعات پڑھیں گے، تو اسی طریقے سے کہ ان کی زبان پہ کبھی شکوہ نہیں آتا، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا کے اپنی دوستی کے اعزاز سے نوازتا کہ یہ لوگ کبھی شکوہ نہیں کرتے۔ اور ہم لوگ ایسے ہیں کہ جب نعمت ملتی ہے تو خوشی میں بھی اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب کوئی مشقت اور غم ہوتا ہے تو اس وقت بھی بھول کے لوگوں کے پاس، لوگوں سے جو ہے امید رکھتے کہ یہ ہمارے مسئلے کو حل کر دیں گے، تو مسائل ہمارے اور بڑھتے جاتے ہیں۔ پھر آدمی کے اندر گناہ اور جرم موجود ہیں، طرح طرح کی مصیبتوں اور خطاؤں سے آلودہ ہے۔ کہ آدمی بشری قدورتوں اور طبعی آلائشوں یعنی گناہوں سے، ناپاکیوں سے پاک کر دیا جائے گا، اور یہ آفات گناہوں کا کفارہ اور ترقی درجات کا سبب بن جائیں گے۔ جیسے کہ بھئی احادیث سے ثابت ہے کہ بھئی جب بخار ہے تو یہ بھی کفارہ ہے، بیماری ہے تو وہ بھی جو ہے آپ کی جان کفارہ ہے۔ تو اس طریقے سے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ سمجھو کہ شاید اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو پاک کر رہا ہے، اس لیے مجھ سے جو ہے یہ محنت اور یہ مشقت اور یہ آہ و بکا یہ میرے سے طلب کر رہا ہے، تو میں جب یہ عمل کروں گا تو انشاءاللہ شاید میرے جو گناہ ہیں وہ دھو دیے جائیں گے، اور یہ ہماری ترقی کے سبب بن جائیں گے۔ اچھا، کسی کام کا دعویٰ، وہ ارادہ اور اس پر استقلال و استبداد سب سے بڑھ کر گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تمام نقائص و عیوب سے پاک ذات خداوند کریم کی ہم نشینی کے لائق اس وقت ہوگا جب تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں اور لغزشوں سے پاک ہو جائے گا۔ تمام صغیرہ و کبیرہ، چھوٹے بڑے ہر گناہ سے جب تک کہ آپ پاک نہیں ہوں گے،
تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی دوستی اور اس کی محبت اس کی آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی اور اس کی یعنی ہم نشینی یعنی اللہ کی صحبت، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ چھوٹے بڑے ہر گناہ سے انسان پرہیز کرے، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ ہر گناہ معمولی سے معمولی گناہ بھی آپ کو اللہ سے دور کرتا، اور کافی آپ کو پھر لمبی ریاضت لگ جاتی ہے اس کے پیچھے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم کبیرہ گناہ تو خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے محفوظ رکھے، صغیرہ گناہ کی طرف بھی ہم کو جو ہے احتیاط کرنا چاہیے۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی اگر آپ کو محبت سے، اللہ تعالیٰ کی اس کی معیت سے، اس کی ہمنشینی کا اگر شوق ہے تو کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، کبیرہ تو خیر بہت بڑی بات ہے، صغیرہ گناہ ہے جیسے جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے۔ اب یہ کبیرہ گناہ میں کیونکہ اس سے شرک کا حکم آپ پہ لازم نہیں ہوتا، مگر اس سے آپ کا باطن جو ہے بڑا یعنی مجروح ہو جاتا، آپ کے باطن میں بڑی دراریں پڑ جاتی، آپ کے قلب میں جو ہے نورانیت باقی نہیں رہتی۔ تو ہر چیز کو آپ اہم سمجھو، اور اس کی جو ہے جب اب اس کا خیال کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اسی کی چوکھٹ کو وہی بوسہ دے سکتا ہے جو داووں کی میل سے پاک ہو۔ جیسا کہ دنیا کے بادشاہوں کی کچہری میں نجاست اور میل کچل سے پاک آدمی ہی بیٹھ سکتا ہے، پس بلائیں گناہوں کا کفارہ ہے، بلائیں گناہوں کا کفارہ ہے اور گناہوں کی میل سے پاک کرنے والی ہیں، اور نیکوکار حضرات کے درجات کی ترقی کا سبب ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا کہ ابھی اتفاق سے میں جو بولنا تھا اس میں آ گیا، فرمایا کہ ایک دن کا بخار سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ آج 18واں مقالہ جو ہے اختتام پہ آیا ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کی 19ویں مقالے کی تلاوت کا بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے صدقے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی اہل بیت طیب طاہرہ اور اصحاب کرام کے صدقے میں اور تمام صالحین کے وسیلے سے، خصوصاً میرے پیر میرے مرشد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم ان کے کلام کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو منور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے جو ہے دور رکھے۔ پروردگار ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور جو گناہ سرزد ہو گئے ہیں اس کو معاف فرما دے، اور ہم کو صراط مستقیم عطا فرمائے۔ ہم کو وہ راستے پر ہم کو چلا جس پر تیرے انعام، تیرے نعمتیں جو ہے کا نزول ہے، اور صالحین سے ہم کو محبت کرنے، ان سے عقیدت اور ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین والطاہرین برحمتک یا ارحم الراحمین۔